أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج کل حج کی درخواستیں چل رہی ہیں اور ان دنوں میں حج کا اور حرمین شریفین کا تذکرہ برکت کے لیے ہو جاتا ہے، تاکہ جن پہ حج فرض ہے وہ اور حج کیا نہیں ہے وہ حج کی تیاری کرے. حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور جب حج فرض ہو جائے تو حج کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ویسے تو جس سال حج فرض ہوا ہے اس سال حج کر لے، اس سے اگلے سال حج کر لے، یا اس سے اگلے سال حج کر لے، یا زندگی میں کبھی بھی کر لے تو وہ حج ادائی ہوگا، قضا نہیں ہوگا. علماء نے فرمایا کہ جو آدمی حج فرض ہونے کے باوجود حج پہ نہیں جاتا اور یہ کہتا ہے فلاں کام ہے فلاں کام ہے، اپنے کاموں کو پیش کرتا ہے، تو وہ آدمی حج کر کے واپس آ جاتے لیکن اس کا کام نہیں ابھی ہوا ہوتا، اس کا کام اٹکا رہ جاتا ہے. تو حج بھی رہ جاتا ہے اور اس کے کام بھی رہ جاتے ہیں، کاموں میں برکت بھی نہیں ہوتی. اور جو انسان وقت نکال کے حج کر لیتا ہے تو اس کے حج بھی ادا ہو جاتا ہے اور اس کے کام بھی سارے کے سارے پورے ہو جاتے ہیں. اس لیے جس سال حج فرض ہو انسان کو ہمت کر کے اس سال حج کر لینا چاہیے کہ بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، فلاں کی شادی ہے، فلاں کام ہے، مکان بنانا ہے، مکان خریدنا ہے. ان چیزوں کے اندر انسان کو نہیں پڑنا چاہیے اور انسان کو فوراً حج کر لینا چاہیے. اسی طریقے سے بعض ملازمین جب ملازمت سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو یک مشت پیسے ملتے ہیں تو ہمت کر کے حج کر لے. اللہ تعالیٰ اس پیسے میں جو بقیہ بچیں گے انشاءاللہ برکت عطا فرمائیں گے. فرمایا کہ اللہ حج کرنے والا اور عمرے کرنے والا یہ اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں، اور ایک درہم خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ 70 درہموں کا اجر عطا فرماتے ہیں اس کو. ایک ریال خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ریالوں کا اجر اس کو عطا فرماتے ہیں. اور یہ تو ہے حرم کی حدود سے باہر، اور حدود حرم کے اندر جب خرچ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو اجر ہے وہ 1,00,000 سے اور بڑھا دیں گے، 1,00,000 سے اور ضرب دے دیا جائے گا. تو 70 کو 1,00,000 سے ضرب دے دیا جائے تو 70,000 بن جائیں گے، 70,00,000 بن جائیں گے. تو 70,00,000 کا اجر 1 ریال خرچ کرنے پہ حق تعالی شان اس کو عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ کے راستے پہ خرچ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، کہ حج اور عمرہ آگے پیچھے کرتے رہو. اور 2 فائدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیان فرمایا کہ 2 چیزیں اس سے ختم ہو جاتی ہیں. ایک تنگ دستی ختم ہوتی ہے اور ایک گناہ اس سے ختم ہوتے ہیں. آپ کہیں گے کہ حج اور عمرے پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں تو تنگ دستی کیسے ختم ہوئی؟ لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں. جب اللہ کے لیے مال خرچ کیا جاتا ہے تو ظاہر نظر میں وہ مال گھٹ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ مال بڑھ رہا ہوتا ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں غریبوں پہ خرچ کر دیا جائے. دنیا میں بہت سارے خرچے ہوتے ہیں.
تو اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ غریبوں پہ خرچ کر دو، یہاں خرچ نہ کرو۔ کتنے شادی حال ہیں، آپ شادی حال کے باہر ایک بڑا سارا اشتہار لگا دیں، بینر لگا دیں کہ لوگوں جو شادی پہ آپ خرچ کرتے ہیں یہ غریبوں پہ خرچ کر دیں۔ وہاں جا کے کرنا چاہیے کام، ہر شادی حال کے باہر ایک بینر بڑا سا لگا دیا جائے۔ بات یہ ہے کہ بہت سارے اخراجات ایسے ہوتے ہیں جو انفرادی طور پہ تو زائد خرچہ محسوس ہوتے ہیں، لیکن پیسے کو جب حرکت آتی ہے تو اس کا پورے معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے، اور بنیادی پلر جو ہیں وہ اگر ٹھیک نہ ہوں، پورے نہ ہوں، تو یاد رکھیے اسلام خطرے میں ہے پھر۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ من لم یمنعہ من الحج حاجت ظاہرہ، کوئی حاجت نہیں تھی جس نے حج سے اس کو روکا، کسی بادشاہ نے اس کو حج سے نہیں روکا، کسی بیماری نے اس کو حج سے نہیں روکا، وہ مر گیا اور حج نہیں کیا اس نے، تو وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ مطلب کیا ہے کہ اس کے ایمان کا خطرہ ہے، فرض حج ہونے کے بعد حج نہ کرے اور موت آ گئی تو خطرہ ہے کہ ایمان پہ موت نہیں آئے گی۔ بہت سارے تاجر لوگ اس لیے حج پہ نہیں جاتے کہ اتنے دن کاروبار کو چھوڑنا بڑا مشکل کام۔ تو اب تو پرائیویٹ سکیموں میں ایسے پیکج بھی آ گئے ہیں جس میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ ایک ہفتے کی تو بقرعید کے موقع پہ ویسے ہی ہمارے کاروبار کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں پاکستان میں، ایک ہفتہ تو ویسے چھٹی میں گزر جاتا ہے، کچھ دن چھٹی ہوتی ہے، کچھ دن کاروبار ویسے ٹھنڈا رہتا ہے ہمارے ہاں، اور ایک ہفتہ مزید لگے گا، 2 ہفتے کا پیکج مل جائے لے کے چلے جائے، اور شاید اس سے بھی چھوٹا پیکج اس کو مل جائے تو چھوٹا پیکج لے لے، لیکن ایک مرتبہ حج ضرور کر لے۔ اس کے بعد اگر حج کی ہمت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ عمرے کی ہمت عطا فرماتے ہیں تو عمرہ کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔